اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے پہلے آیت کریمہ میں جو ہے وہ ایک استفہامیہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب نہیں دیا گیا، صرف ایک چیز بتائی گئی ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اگر تو یہ 2 جمع 2 4 والی بات ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو ضرورت پڑنے پر اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑا کے پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے، فوراً اس کے بعد وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ کبھی اللہ کو بھی پکارنا تھا۔ اس کے بعد پھر شکر ادا کرنے لگتے ہیں اللہ کے مقابل لوگوں کا، اللہ کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اب کیا وہ شخص یا وہ شخص جو ریگولر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی سوال کا جواب ہے جو آپ نے دیا ہے۔ جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے خود اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ امن ہوا قانتن، بلا وہ شخص جو امن ہوا قانتن، قانتن لفظ کس سے ہے؟ نہیں، قناعت سے نہیں، اس کا معنی قنوت سے ہے۔ قنوتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، اطاعت کرنا، گڑ گڑانا۔ بلا وہ شخص جو عاجزی اختیار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ آنا اللیل، آنا کہتے ہیں ساعات، گھڑیاں، اوقات، اللیل رات کی گھڑیوں میں۔ بلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں عاجزی اختیار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ساجدن سجدے کرتے ہوئے، وقائمن اور کھڑے ہوتے ہوئے۔ کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کبھی وہ رکوع میں ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ معافیاں مانگ رہا ہے۔ اب اس کی 2 ہی خواہشات یہاں پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو اگر ہم لکھیں یحذر الآخرۃ، حذرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، خوف کھانا۔ وہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے۔ وَيَرْجُو لفظ کس سے ہے؟ رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید رکھنا، لالچ رکھنا، طمع رکھنا۔ واو والا جمع کے لیے استعمال ہوا، یا علامات مضارع ہے، اور وہ امید رکھتا ہے رحمت کی اپنے پروردگار کی۔ امن ہوا قانتن آنا اللیل، بلا وہ شخص جو گڑ گڑاتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ آنا اللیل رات کے اوقات میں، ساجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن اور کھڑے ہوئے، یحذر الآخرۃ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ 2 انتہائیں ہیں۔ انتہائیں کیا ہیں؟ کہ ایک شخص جو رب کا خوف رکھتا ہے، کہ اللہ سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کا آخری وقت چل رہا تھا، تو پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے ڈر بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے۔ اب اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی وہ ڈرتا رہتا ہے اور آخرت میں اس کی امید بن جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میرا اللہ کریم جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ ساری عمر وہ ڈرتا ہے، ساری عمر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا فعل کیا جو منکرات میں سے ہے تو میرا اس کے بارے میں کیا بنے گا، اور پھر آخرت میں وہ اللہ کی امید جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کل کہہ دیجئے
حل یستوی، استوا ان سے جس کا معنی ہوتا ہے برابر. حل جو ہے وہ یہاں پہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کیا ہوتا ہے کہ جس کا معنی کہ جو کہا گیا وہ نہیں ہو سکتا. کل کہہ دیجئے، پوچھئے، حل یستوی الذین، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. نہیں کون جانتے کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو جس وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مصیبت پڑنے پہ جو ہے وہ پکارتے ہیں، مصیبت نکل جائے تو پھر اس کے بعد تو کون میں کون، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے دوسروں کو سجدہ کرنے لگ پڑتے ہیں. اور جبکہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور یہ اللہ نے ساری دنیا میرے لیے مسخر کر دی ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ کیا دونوں برابر ہو گئے؟ تو یہاں پہ ان دونوں کو جو جانتا ہے وہ لیا گیا ہے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے. اور جو نہیں جانتا، دیکھیں عبادت اللہ کی جو ہے، عبادت اللہ کی جو ہے وہ ان اوبیڈینٹ، انکنڈیشنل ہے. یہ نہیں ہے کہ ضرورت پڑی تو اللہ کو یاد کر لیا، ضرورت نکل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ دربار پہ جا کے دیکھ چڑھا دی. یہ نہیں ہے کہ پھر اس وقت ضرورت پڑنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہو گیا اور اس کے بعد جیسے ہی کام نکلا اس کے بعد اللہ کو بھول گیا. نہیں، جو ریگولر اللہ کو یاد کرنا. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب تو وہ شخص ہے، وہ شخص جو جو کشادگی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہے. مصیبت پڑنے میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو. مصیبت پڑنے میں تو اکرمہ بن ابو جہل نے بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کر لیا تھا. لیکن یہ کہ جو کشادگی کے دنوں میں جب اللہ نے دے رکھا ہے تو اس وقت بھی وہ شکر جو ہے وہ اسی کا ہی ادا کرتا ہے. تب اس کا معنی کیا ہوا کہ جو جانتا ہے، فمن ہوا غافل منہ، یہ ہے اس کا صحیح جواب. جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کا کہ امن ہوا قانتن، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے، فرمان بردار ہے، برابر ہو سکتا ہے امن ہوا غافلن، جو غافل ہے اس سے کہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ تسبیح کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، جو اللہ میرا مجھ چاہتا ہے اسی کی راہ پہ جو ہے وہ چلنا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، انما سپرلیٹو ڈگری، اصل حقیقت یہی ہے، یتذکر کہ نصیحت وہی پکڑتے ہیں اولو الالباب، عقل والے. عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور پھر سوچنے کے بعد کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں. تدبرون، تذکرون، تتفکرون، کتنے ہیں تعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، صرف وہی جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہیں، دوسرے نصیحت نہیں پکڑتے. کل کہہ دیجئے، یا عباد الذین، اے میرے بندو، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے، اے میرے بندوں سے، الذین، وہ لوگ، میرے وہ بندے، آمنو، جو ایمان لائے، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے پروردگار سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جس نے بھلائی، احسن کس سے کہتے ہیں؟ احسن، اچھا، بھلائی، نیکی، واولف جمع کے لیے، جس نے بھلائی کی اس دنیا میں، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، جس نے ایمان والے بندوں سے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں، حسنۃ، ان کے لیے حسنہ ہی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور ارض کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو. اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وسعتوں والی ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے وہ ابو جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اتری کہ آپ لوگوں کو، وہ لوگ جن کو بہت مشکل مسائل کا سامنا تھا اس وقت مکہ میں جہاں پہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں پہ جو ہے وہ جو لوگ تھے ایمان والے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف جو ہے وہ چل پڑے تھے، ان کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی تھیں. تو ان کو نہ اسلام کے شعائر کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ایک لبرٹی دی گئی کہ اگر یہاں پہ ایسے ہے تو پھر ایسے کرو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ جہاں پہ تمہیں اسلام کے جو اشعار ہیں ان کو پوری طرح عمل کرنے کی اجازت مل جائے، جہاں پہ تم کھلی چھٹی ہو تمہیں کہ تم الان نماز پڑھ سکو، الان اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکو، اس راہ پہ چل سکو، اور جہاں تمہارا کوئی روکنے والا نہ ہو. تمہیں اگر روکنے والے ہیں تو پھر دنیا اللہ نے آپشن دے دیا کہ تم باہر نکل سکتے ہو. اس کام کے لیے ہجرت الاؤ ہے، اس کے علاوہ ہجرت الاؤ نہیں ہے. وارض اللہ واسع، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما،
بے شک اللہ، بے شک بات یہ ہے کہ یوفا، یوفا کا معنی کس سے ہے یہ لفظ؟ وفا سے۔ وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا دینا۔ بے شک وہ پورے کا پورا دے گا الصابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم، اجر ان کا۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ کہہ دی گئی کہ بے شک وہ پورے کا پورا دے گا صبر کرنے والوں کو اجر ان کا، اور دوسری بات کی گئی ہے بغیر حساب، اپنے فضل سے پھر ان گنت وہ دے گا ان کو۔ اور اللہ کا فضل کتنا بغیر حساب ہو سکتا ہے یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں تو پہلے تو کہہ دیا یوفا الصابرون، پورے کا پورا بدلہ دے گا وہ ان کو، اجرہم، اجر ان کا بغیر حساب، بغیر حساب کے، ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، ان کو بس پھر بے حساب جو ہے۔ اور اللہ کا بے حساب کیا ہو سکتا ہے یہ ہماری سوچ میں بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے میرے ایمان والے بندوں سے کہ اللہ سے ڈریں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی تو حسنہ، ان کے لیے دنیا میں ہی بھلائی ہے، ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بے شک وہ پورے کا پورا دے گا صبر والوں کو اجر ان کا، اور بغیر حساب، بغیر حساب کے دے گا۔ کل، کہہ دیجئے، انی، بے شک مجھے، امرتو، امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم، تے کے اوپر پیش ہے، پیش کیا کہتی ہے؟ میں متکلم کے لیے، بے شک مجھے حکم کیا گیا ہے ان عابد اللہ، یہ کہ عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً، خالص ہو کے، لہ الدین، اس کے دین کے لیے۔ یہی بات ہم اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ نازل کی ہے۔ پھر فعبد اللہ، پس عبادت کرو اللہ کی، مخلصاً لہ الدین، اسی کے دین کے لیے خالص ہو کے۔ یہ بار بار، یہ سورہ مبارکہ کی بالکل بلندی ہے، یہ بار بار ٹاپک یہاں پہ جو ہے وہ آئے گا کہ اللہ کے دین کی عبادت خالص ہو کے کرو۔ اب یہ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عبادت خالص ہو کے کیسے کرنی ہے؟ عبادت کا لفظ کس سے ہے؟ عبد سے۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام، بندہ۔ اب بندگی، غلامی، عبادت، اب اس کی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اس کی رسومات، رسم، کہ جس طرح ہر نماز میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے کھڑے ہو کے، ہر مذہب کی کوئی رسوم ہے۔ کوئی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہے، کوئی سلوٹ کرتا ہے، کوئی گھنٹی بجا کے کرتا ہے، یہ ظاہراً رسومات ہیں، ایک رسومات ہیں۔ اور پھر دوسری کیا ہے؟ عبد کا معنی ویسے تو ہے غلامی، انکنڈیشنل غلام، تو ایک تو اس نے کہہ دیا یہ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، رسومات ہیں اس کی، اور دوسرا ہے اس کا کام اطاعت گزاری، حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ اب اس گھر میں اس اطاعت گزاری کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کریں، اس کے بھی 2 پورشن بن جاتے ہیں۔ اطاعت گزاری کا بھی ایک تو جسد ہے، جسم ہے۔ جسم کیا ہے کہ اس نے کہا کر لو، کر لیا، اور ایک اس کی روح ہے کہ دل سے کیا۔ ایک تو کام کہا گیا نا کہ یہ کام کر لو، ہم نے کام کر لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو محبت سے جو ہے وہ بھرپور ہو کے کیا۔ ایک کام کرنا، جیسے کسی انگریز نے کہہ دیا، یا پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی غلامی کرتے تھے، جو وہ کہتے تھے ان کی اطاعت ہوتی تھی، ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، تھے غلام ہی وہ بھی۔ تو یہاں پہ جب اللہ کی غلامی آتی ہے تو اللہ کی غلامی میں ایک تو جسم سے ہم نے کھڑے ہوئے نماز کے لیے جو ہے وہ 5 دفعہ دن میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے، روزہ، رمضان آیا تو روزہ رکھ لیا اس کا۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم رضی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ محبت کیا ہے اللہ سے؟ ایک تو یہ کہ اللہ سے ایک سائیڈ پہ دلی محبت، اپنے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنا تزلزل، اپنے آپ کو لاچار، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا کہ اللہ تیرے آگے میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے وہ تو ہی تو ہے۔ یہ ہے وہ روح، وہ ہے سپرٹ، جس سپرٹ سے جو ہے وہ مانگا گیا ہے ہم سے عبادت کرنا۔ ہم یہ تو کرتے ہیں۔ اب دوسرا بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم پورے کے پورے ہیں؟
ہم نے تو اللہ کو وہ اس رسومات کے اوپر جو ہے وہ بس جو ہے وہ اس کو ٹھکرایا ہوا کہ بس اتنی رسومات تک. ہماری عبادت کیا ہے؟ 10-20%. اور اس 10-20% کے اوپر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو ان پہ ٹرکا دیا جائے اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ امید رکھی جائے کہ اللہ جواب مجھے 100 میں دے دے گا. اللہ کو تو یہ 10, 20, 50, 70% پسند نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ آمنو داخل ہو جو پورے کے پورے فی السلم کافہ، ہر چیز داخل ہوگی، تو تب وہ سپرٹ، تب وہ روح سے محبت ہوگی اللہ سے. ہم جسم سے تو کر رہے ہیں، ہم روح سے نہیں کر رہے. ہم سامنے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم قائم کرتے ہیں. ہم جا کے پڑھتے ہیں، پڑھ کے آگے پھر انہی مشاغل میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہمیں. تو اب اس میں فرق خود دیکھ لیجئے کہ ایک تو رسومات ہیں وہ سارے کرتے ہیں. اطاعت گزاری غلام کے لیے کیا ہے، بندے کے لیے کیا ہے؟ ایک جسد سے ہے، جسم سے ہے، اور ایک روح سے ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جسد سے کر رہے ہیں ہم، روح سے نہیں ہم کر رہے. ہمارے اندر نہیں اٹھتی کہ میں اللہ کے آگے جو ہے وہ روؤں، اللہ سے گڑ گڑاؤں اور اپنے آپ کو ہر کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں. یہ ساری پارشل عبادت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ منہ پہ دے ماری جائے گی. آج بھی اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، اگر اپنے باس کو جو وہ تنخواہ دیتا ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بات ماننی شروع کر دیں، کیا وہ رکھے گا؟ وہ دوسرے دن اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دے گا. جب یہ دنیا کا یہ حال ہے، اللہ سے کیا جو ہے وہ ہم نے پھر جو ہے کہ ہم جس وقت کام پڑتا ہے اس وقت اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، کام نکلتا ہے اس کے بعد اچھا اللہ خیر صلی اللہ علیہ وہ کون، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ہمیں کیا کرونا تھا، یہ سارے دربار بند تھے، کیا انہوں نے کچھ کیا؟ یہ سارے مزارات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بند تھی، کچھ ہوا؟ جیسے ہی ہوا پھر وہ درمیان میں آ گیا. اصل میں وہ بزرگ نہیں کہتے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. یہ جو ان کے اوپر جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے پیٹ اس سے بھرتے ہیں. کیا جو یہ نذرانہ اکٹھا کرتے ہیں، نذرانہ جو ہے بزرگ کو پہنچتا ہے جو اس قبر میں ہے؟ وہ تو کہے گا میں نے کب کہا تھا کہ آگے میرے دربار میں سجدے کرو؟ میں نے کب کہا تھا آگے مجھے داتا کہنا؟ میں نے کب کہا تھا مجھے آگے شکر گنج کہنا؟ وہ تو بارہا ہم نے پڑھا کہ وہ تو اس وقت مکر کہہ دیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ تو ان لوگوں کا ہے جو لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی دکانیں چمکتے ہی اسی طرح ہیں کہ وہ لوگوں کو اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے. اب یہ ڈیفائن میں نے کر دیا ہے کہ عبادت کیا ہے. اب اس عبادت میں رسومات ہیں، جسم سے بھی کرتے ہیں ہم، روح سے ہم کہاں پہ کرتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے خود دے لے. یہ ہے وہ عبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ کہ میں اللہ کے لیے خالص ہو کے اس کی دین کی عبادت کروں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، لِأَن، یقیناً یہ کہ اکونا، میں ہو جاؤں، الف جو ہے وہ علامات مضارع میں ہے، کانا کونا ہو جانا، اول المسلمین، پہلا فرما بردار. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کسی داعی کے لیے. اور اس سے سب سے بڑے ذات کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ جو کہا ہے وہ پہلے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. میں اطاعت گزار ہو جاؤں، میں فرما بردار ہو جاؤں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. یہ رسول کی زبانی جو ہے وہ کہلایا گیا. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تو جو ہے وہ میاں نصیحت اور خود جو ہے وہ فضیحت، کہ دوسروں کو تو آپ کرتے رہیں اور اس کے بعد اپنی ذات کے اوپر آپ کی امپلیمنٹیشن کی باری ہے تو ہم یہی کرتے ہیں سارے. ہم منافقت کی آخری حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. دوسرا اسلام نافذ کرنے کی کوششیں دوسروں کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے جب آتا ہے پرسنل بینیفٹس آتے ہیں، اسلام کو رکھتے ہیں سائڈ سے، اوپر سے پاؤں رکھ کے جو ہے وہ گزر کے چلے جاتے ہیں. ہم پہلے ہی بات کہے گی، امرتو، مجھے حکم کیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلا تابع دار ہو جاؤں، پہلا فرما بردار ہو جاؤں، پہلا اسلام لانے والا، کہ جو قرآن حکم دے رہا ہے اس قرآن. اور وہ کیا حکم ہے؟ کہہ دیجئے، انی، بے شک، اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیتو، عصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، گناہگار ہو جانا. تو اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور مجھے یہ کہ اگر میں نے اللہ کی، اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس دن کے عذاب سے مجھے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے.
یہ ہے وہ پیغام جو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے ہمیں، مخلصاً لہ الدین، خالص اسی کے دین کے لیے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، اپنی روح کے ساتھ کرنی ہے، سپرٹ کے ساتھ کرنی ہے، کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہم کھڑے ہوں کہ ہاں اللہ تیرے لیے کھڑے ہیں، ہم تو دنیا کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو دنیا کے سامنے جو ہے وہ بڑا نمازی بننا چاہتے ہیں، ناموں کے ساتھ حاجی لکھنا چاہتے ہیں، ہمارا اندر جو ہے وہ ہمارا عمل اب یہی ہے، وہ آمنوا وعملوا الصالحات، صالح اعمال کون سے ہیں؟ جو اس طرح کیے جائیں گے، جو خالص، جو سپرٹ روح کے ساتھ کیے جائیں گے، ظاہراً نہیں، ظاہراً منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ دوبارہ دیکھیے، امن ہوا قانتن، بلا وہ جو قنوت کرنے والا ہے، عاجزی کرنے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہے، کب؟ امن ہوا قانتن، فما، یا دوسرا کون ہے؟ من ہوا غافل، جو غفلت کرتا ہے، آنا اللیل ساجدن، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہوئے وہ گڑ گڑاتا ہے، وقائما، اور وہ کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں پڑا ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بال جھکا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کی تابعداری، اللہ کی جو تسبیحات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یحذر الآخرۃ، وہ ڈرتا ہے آخرت سے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، وہ ڈر رکھتا ہے، وَيَرْجُو، اور دوسری طرف وہ امید بھی رکھتا ہے، رحمت ربہ، اپنے رب کی، کہ جو میری غلطیاں ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا، جو مجھ سے کوتاہیاں کمیاں رہ گئی ہیں وہ معاف کر دے گا۔ وہ ڈرتا بھی ہے، وہ خوفن علیہم، وہ خوفن بھی ہے اور وہ حزن میں بھی ہے، وہ ڈر بھی رکھتا ہے اور وہ غمگین بھی، اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ کل، پوچھئے ذرا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو پارشل عبادت کرتا ہے، مصیبت آئی تو اللہ کو پکار لیا، ادھر سے بند ہوئی مصیبت، کرونا ختم ہوا، پھر دربار پہ جا کے حاضری دے دی، 4 دیگیں جا کے وہاں پہ جو چڑھا دی، پھر وہاں پہ نظر نیاز جو وہ لے کے پہنچ گیا، اس سے پہلے اللہ یاد آ رہا تھا، بعد میں جو ہے وہ پھر اللہ کہیں اور چلا گیا۔ بھلا وہ شخص، یا جو کشادگی، وسعت، فراخت کے دنوں میں بھی جب اللہ دیتا ہے تو تبھی بھی اللہ کو اتنا ہی یاد کرتا ہے جتنا کہ وہ مصیبت، بیماری میں یاد کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک کو کہا گیا الذین یعلمون، جو جانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے اس بات کی روح کو پکڑ لیا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنے میں لگا رہا، اور جس نے جو ہے وہ حیوانوں کی مانند زندگی گزاری، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ دور بھاگتا رہا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بات یہ ہے اصل میں کہ نصیحت صرف وہی پکڑتا ہے جو عقل والا ہوتا ہے، جو یہ بات سوچ لیتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے، جو غور کر لیتا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے میرے ایمان والے بندوں سے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اس کا۔ تقوی کیا ہے؟ کپڑے لپیٹو یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ کپڑے جو ہے وہ اس خاردار راستے میں جھاڑیوں میں الجھ جائیں اور اس میں جو ہے وہ الجھ کے تمہیں نقصان پہنچ جائے، یہاں سے جو ہے وہ چلے جاؤ۔ جانا تو اللہ کی، جب اس نے بلانا ہے تبھی جانا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس مسافر خانے، اس راستے سے بچا کے رکھو۔ یہ دنیا جو ہے وہ ہے ہی للذین احسنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بھلا کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی ان کو بھلائی ملتی ہے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ للذین احسنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنا، ان کو نیکیاں ملتی ہیں، ان کو بھلائیاں ملتی ہیں، ان کو بدلہ ملتا ہے۔ ورد اللہ واسع، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی پرمیشن تھی ہجرت حبشہ کے لیے، کہ جب مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ ہو گئی تھی تو ان کو جو ہے وہ ایک چھوٹ دی گئی کہ یہاں پہ تمہیں اسلام کے شاعر کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، دنیا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ حالانکہ یہ مشکل کام ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنا لگا ہوا سیٹ اپ چھوڑ کے وہاں چلے جانا جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون، بے شک وہ پورے کا پورا بدلہ دے گا جو ہے وہ صابر لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو، اجرہم، بدلہ ان کا، اور پھر ایک پورے کا پورا، اور پھر بغیر حساب کے دے گا۔
اب یہ دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ وہ بغیر حساب کیسے دیتا ہے. اب دینے والے کی ذات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور وہ خود بغیر حساب کہہ رہا ہے تو پھر وہ کیا دے گا؟ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ، یہ کہ میں عبادت بندہ بن جوں، عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً خالص لہ الدین، اسی کے دین کے لیے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہ میں پہلا اطاعت گزار ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں. تمہیں تو میں کہتا رہوں اور خود عمل نہ کروں. یہ پہلا پیغام جو ہے وہ نبی کے لیے یہی ہوتا ہے، اسلام کے ہر داعی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے پہلے اس کو خود کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے، پھر آگے جو ہے وہ بات بڑھتی ہے. کل کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں یہ کہ اگر ان عصیت ربی، اگر نافرمانی کی رب کی اپنے کی، کس عذاب سے ڈر کہاں سے لگتا ہے؟ عذاب یوم عظیم، کہ آخرت میں میری پکڑ ہوگی، اس روزے بڑے دن میں جو ہے وہ مجھے سزا ملے گی. اس کے اوپر یہ ڈر ہے، یہ ہے وہ ڈر. یہ جو ہے نا یحذر الآخرۃ، کہ آخرت کا ڈر، یہ ڈر جو ہے وہ اگر بندے کے دل میں بیٹھ جائے نا تو اس کی دنیا بالکل سیدھی ہو جائے. اس کی دنیا سیدھی ہو، ساتھ اس کی آخرت خود بخود سیدھی ہو جائے. اگر ہم آخرت کا ڈر بٹھا لیں، ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا جواب کیا دوں گا. بھائی یہ کام کر تو میں رہا ہوں، اس کام کا مجھے پھر کیا آگے آنسر کیا دینا ہے کہ میں نے کیوں کیا، کس لیے کیا؟ دنیاوی لذتوں کے لیے، دنیاوی شہوت کے لیے. تو جو منع ہے وہ منع ہے، وہ جو لائن ہے وہ ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دین کے لیے خالص ہونے کی ہمت اور توفیق دیں. ہم بھی اس اسپرٹ کے مطابق کریں، ہم جسم کے ساتھ نہ کریں، ہم اپنے جسم جس کے ساتھ نہ کریں، ہم اسپرٹ کے ساتھ، روح کے ساتھ اس کی عبادت کریں. یہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے کہ ہم بھی جو ہے اس سے لو لگا اپنی جو ہے وہ اپنی لگ جائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.